مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ وقت کے اکابر اور فاضل علماء کرام کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اور علماء سے ہم نے اصلاح بھی لینی ہے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں، شرعی معاملات بھی آپ کے حل کروانے فقہی۔ اور آج تو ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ تینوں مفتیان وقت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، مفتیان کرام تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حسب روایت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرمائیں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ تینوں کا حضرت بہت شکریہ اور خیر مقدم ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ ایمان اور رمضان آج ہم نے موضوع سخن بنایا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں انسان کا جو جذبہ ایمانی ہے وہ ایک مرتبہ پھر ریفریش ہو جاتا ہے، ریفریشر کورس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، جو رمضان المبارک میں وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، نیکیاں بھی یہ الگ بات ہے کہ ہم زیر ذکر ان باتوں کو لائے ہیں کہ انسان کی ایکسائٹمنٹ ابتدائی حصے میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور درمیان کی پورشن میں وہ ذرا کمزور پڑتا چلا جاتا ہے عبادات کے حوالے سے۔ لیکن اس پر مجھے یاد ہے ایک نشست میں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بھی تھے، مفتی سہیل رضا امجدی صاحب بھی تھے، انہوں نے اس بات کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا تھا، جب ہم نے نوجوانوں کی بات کی تھی، کہا تھا کہ نوجوانان وقت اس وقت جس انداز سے خدمت دین کر رہے ہیں، مساجد میں پہلی صفوں میں نظر آ رہے ہیں، ہم سے اصلاح لینے کے معاملات میں، خدمت کے معاملات میں، مسجد کی خدمت کے معاملات میں، ایسا پہلے سالوں میں کم دیکھنے میں آیا، اور یہ فقدان جو تھا یہ اب ماشاءاللہ برکت کی طرف مائل ہے، گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کے نوجوانوں کو ایمان کا جذبہ مزید عطا فرمائے، اور ہمیں نوجوانان امت کی ضرورت ہے۔ ایمان اور رمضان، یہ جو ایمان ہے نا، یہی رمضان ہے۔ دراصل رمضان المبارک ہمیں ہمارے ایمان کی طرف توجہ دلانے لاتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں کتنے دیانتدار ہیں، اپنے ایمان کے معاملات میں کتنے قوی ہیں اور کتنے کمزور ہیں۔ ہم صاحب ایمان ہیں، ہم خود کو صاحب ایمان کہتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، زبانی کلامی لاتے ہیں، لیکن ہمارا باطن کیا ایمان سے معمور ہے، کیا ایمان سے معطر ہے؟ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ ایمان اور رمضان پر۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے ہم آغاز کلام کریں گے۔ حضور رمضان المبارک کے جو اثرات ہیں وہ بندے پر کس طرح کے ہوتے ہیں، کس طرح اس کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے رمضان سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، عام طور پر ایمان جو ہے وہ امن سے ہے، اور ایمان کا جو معنی کیا گیا ہے کہ تصدیق بالقلب، یعنی جن چیزوں کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں تو تصدیق اس کی دل سے کی جائے، تو تصدیق بالقلب کا نام جو ہے وہ ایمان کہا جاتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر، اور اچھے اور بری تقدیر پر، کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر، روز قیامت پر، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بحث ہوتی ہے، آپ نے بھی کئی مرتبہ یہ جملہ استعمال کیا، میں بھی کرتا ہوں، کہ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ بحث ہوتی ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے یا ایمان اپنی جگہ قائم رہتا ہے؟ جی بڑا تو اہم اس پر محققین نے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ موقف ہے کہ ایمان بسیط ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اچھا، اور صاحب بار شریعت نے بھی اس کو اپنے انداز میں لکھا ہے، جہاں پر عقیدے کا باب، عقائد کے باب ہے، تو وہاں پر آپ نے لکھا ہے کہ ایمان بسیط ہے، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ نفس ایمان اس میں اعمال داخل نہیں ہوتے، نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہوتے، ہاں، لیکن کامل ایمان میں اعمال داخل ہوتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر اس کی مثال میں دوں گا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کفر کر دیا، کافر ہو گیا؟ نہیں،
جس نے نماز چھوڑی تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. کامل نہیں. تو یہاں کامل ایمان کے ساتھ اعمال مربوط ہوتے ہیں, صحیح. لیکن نفس ایمان کے ساتھ نہیں ہوتے. کہ اللہ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ, کہ جس نے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور کیا آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ ایک شخص آئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں اگر ایمان لے آؤں اور میں کوئی عمل میں نے نہیں کیا ہے, ایمان لانے کے بعد میں جہاد میں شریک ہو جاؤں اور شہید کر دیا جاؤں تو میری مغفرت ہوگی؟ الغرض یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اور اس کے بعد وہ ایمان لائے اور وہاں پر جہاد میں گئے, کوئی نماز نہیں پڑھی, کچھ بھی نہیں کیا, اور آقا علیہ السلام نے بعد میں فرمایا جب شہید ہو گئے کہ کتنا خوش نصیب ہے بغیر کسی عمل کے جنت میں ٹہل رہا ہے. تو نفس ایمان میں نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں, لیکن کامل ایمان میں اعمال جو ہے وہ داخل ہیں. تو ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا ہو کون سی چیز ہے کہ جو موٹی ہو, لمبی ہو, جو کیا کہتے ہیں ہاں پیمانہ ہو, اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. ایمان ایک نظریے کا نام ہے, ایمان ایک کیفیت کا نام ہے. تو جب ہم کوئی منظر دیکھتے ہیں نا کہ جس میں دیکھتے ہیں کہ بڑا پیارا منظر ہے, اللہ تعالیٰ کی الوہیت یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منظر ہے, تو ہمارا ایمان نہیں بڑھتا, اس کی کیفیات بڑھ جاتی ہیں, جذبہ ایمانی بڑھ جاتا ہے. اور خدا نہ خاصا کوئی ایسا معاملہ ہو تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمی ہو گئی, یعنی جو جذبہ ایمان ہے وہ کم ہو گیا ہے. اچھا اب یہاں پر آپ کہیں گے کہ بھئی ماہ رمضان آیا تو کیسے بڑھا, کیا معاملہ ہوا؟ قرآن کریم میں بھی ہے کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات, اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جائیں تو زادتہم ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادہم ایمانا. تو یہاں ایمان کے بڑھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی کیفیات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور اس کا یعنی ایک جذبہ بڑھ جاتا ہے. اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جب یہ کہا نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کو مردہ کیسے فرماتا ہے. تو فرمایا کہ اولم تؤمن, تجھے ایمان نہیں ہے؟ قال بلا, ایمان تو ہے. ولکن لیطمئن قلبی, میں اپنے قلب کے اطمینان کے لیے ایسا دیکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھ کر میرا ایمان جو ہے اس کا جذبہ اور زیادہ ہو جائے گا, ایمان اور بڑھ جائے گا. تو جب وہ چیزیں دیکھیں تو پھر ظاہر ہے کہ اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی فرمایا کہ تو ہر شے پر قادر ہے. اسی طریقے سے جب انسانوں میں جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں کہ عام مسلمانوں کا ایمان اس کا جذبہ اتنا نہیں ہوتا جتنا اولیاء کاملین کا ہوتا ہے. اچھا اولیاء کاملین کا ایمان کا جذبہ اس نہج پر نہیں ہوتا, اس کا کمال اس نہج پر نہیں ہوتا جس نہج پر صحابہ کرام کا ہے. صحابہ کرام کا اس نہج پر نہیں کہ جہاں پر میرے تمام کی تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ پر ہے. کیوں کہ اولیاء کاملین تو صحابہ سے سیکھتے ہیں, اہل بیت سے سیکھتے ہیں, انبیاء سے سیکھتے ہیں. صحابہ نے ڈائریکٹلی حضور نبی کریم علیہ السلام کی قربت حاصل کی, لیکن انبیاء کا سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ ان کا ڈائریکٹ رابطہ اللہ رب العالمین سے ہے, تو اس لیے ان کا ایمان کا درجہ سب سے اوپر ہے. تو اسی لیے جب بندہ کوئی ایسا منظر دیکھے کچھ ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایمان سے ایقان ہوتا ہے, ایقان سے پھر معرفت ہو جاتی ہے. اور یہاں پر ماہ رمضان کی جب ہم نظارے دیکھتے ہیں, جب یہ ماہ رمضان آتا ہے کہ جی پہلا عشرہ رحمت والا ہے, دوسرا مغفرت والا ہے, تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی ہے, افطار کے وقت 10-10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے. اچھا جی یعنی اس کا ایک ایک لمحہ, سحری کے وقت عبادت, افطاری کے وقت عبادت, تراویح کے وقت عبادت, 5 وقتہ نماز میں عبادت. تو جب بندہ یہ چیزیں دیکھتا ہے, مناظر دیکھتا ہے, تو اس کا ایمان پھر بڑھتا رہتا ہے. اس کا ایمان, اس لیے ہم نے کہا کہ ایمان اور رمضان کے مہینہ ہو یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہو, جب بندہ مومن ہوگا اس کا ایمان بڑھتا رہے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوبصورت مفتی, بہت خوبصورت. مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم یہ روزہ ہے, نماز ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سب جزو ایمان ہے اور ایمان اس سے بڑھتا ہے انسان کا.
ایمان اس سے تازہ ہوتا ہے انسان کا، اور فرائض ہیں اس کے بغیر تو انسان صاحب ایمان، بہت سارے لوگ انہیں ترک کر کے بھی صاحب ایمان رہتے ہیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کامل ایمان اور نفس ایمان کا ایک کمپیریٹیو ڈیفرنس آپ نے بتایا۔ وہ جو گرفتار بلا ہوتا ہے نا محبت رسول میں، وہ عاشقی میں اور محبت میں وہ جب بہت زیادہ کیفیت میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے روزہ، نماز، حج یہ سب فرض ہیں، مگر ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے، ایمان صرف ان کی محبت کا نام ہے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب، رمضان مبارک میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان مبارک کے احتراماً گناہوں کو ترک کر دیتے ہیں مکمل طور پر، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر اس کو ترک نہیں کر پاتے لیکن کم کر دیتے ہیں۔ یہ بھی کیفیت ایمانی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کی وہی کیفیت ہے جو اس کو ان چیزوں سے مطلب دور کر دیتی ہے اور کمی برتواتی ہے اس پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا تو وہاں آگے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر مسلمان عمل بھی کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کے اندر ہمیں اس کا مظاہرہ نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر گناہوں کی ریشو، گناہوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ گناہ ہوتے ہیں، نفس امارہ ہے، لیکن کم ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو واقعتاً ماہ رمضان کے تقدس اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس میں گناہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اگر پوری طرح نہیں چھوڑ پاتے تو کم کرتے ہیں۔ یہ ان کا جذبہ ایمانی ہے، ماہ رمضان کی برکتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پر عمل کا جذبہ بھی ہے، لوگوں میں جذبہ بھی ہے، اور اسی جذبے کے پیش نظر وہ ایسا کرتے ہیں۔ اور لیکن یہاں یہ بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گناہ ہے، ایک طرف ہے نیکی کرنا اور ایک طرف ہے گناہ سے بچنا۔ تو جو گناہ سے بچنا ہے یہ نیکی کرنے کے مقابلے میں اللہ کے زیادہ قریب کرتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ ذہن میں رکھنا، گناہ سے بچنا، لیکن کرنے زیادہ اس کی لیکن یہاں نیکی سے مراد نفلی نیکی ہے۔ جو فرائض و واجبات ہیں وہ تو بہرحال لازم ہیں، وہ تو کرنے کرنے۔ نفلی نیکی کی بات ہو رہی ہے کہ نفلی نیکی کرنے کے مقابلے میں گناہ سے بچنا، اسباب فراہم ہونے کے باوجود گناہ سے بچنا، یہ جلد اور زیادہ قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ اس بات پہ جو ہے فقہائے کرام کا اور صوفیاء کرام کا اتفاق ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گناہ نام ہے بس یہ کہ ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، یا جو موٹے موٹے چند گناہ ہیں جو کبیرہ جو گنوائے جاتے ہیں کہ جناب شراب نوشی سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، سود سے بچنا ہے، یا اس طرح کی چیز سے بچنا ہے، تو یہ جو ہے ہم گناہ سے بچ گئے۔ اور نماز نہ پڑھنا گناہ ہے تو نماز پڑھ لی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ ایک محدود سا تصور ان کے ذہنوں میں، تو ایسا نہیں ہے، اپنا تصور ٹھیک کر لیں۔ دین اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو آپ کی زندگی کے ہر گوشے پہ، ہر شعبے پہ نافذ ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ گناہ کا تصور موجود ہے۔ یعنی جب آپ خریداری کرتے ہیں، بیع و شراء کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی صرف یہ نہیں کہ آپ نے جھوٹ سے ہی بچنا ہے، جھوٹ اور دھوکے سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن آپ کو یہ معرفت بھی ہونی چاہیے کہ کون سی چیزیں وہ ہیں جن سے بیع فاسد ہو جاتی ہے، جن سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اس کے لیے علم حاصل کرنا ہوگا، بغیر علم کے آپ کیسے بچ پائیں گے؟ بلکہ جو ہے فقہائے کرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ ہر وہ آدمی کہ اس کا شعبہ ہے جس میں وہ کام کر رہا ہے، اس شعبے سے متعلق مسائل سیکھنا اس پر لازم ہے۔ یعنی بیع و شراء کے مسائل سیکھنا بیع و شراء والے پر لازم ہے۔ کوئی نوکری پیشہ ہے، ملازمت پیشہ ہے، ملازمت کرتا ہے، تو اس کے لیے اجارے کے مسائل سیکھنا فرض ہے کہ کن صورتوں میں اجارہ فاسدہ ہو جاتا ہے، پھر اجارے کے احکام کیا ہیں، کون سی پابندیاں مجھ پہ شرعی طور پہ نافذ ہوتی ہیں، جو میں نے میری ادا کرنا ضروری ہے۔ اچھا مفتی صاحب، انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اذان عصر کا وقفہ ہے، اور اذان عصر کے لیے ہمارے ساتھ قاری ندیم فیاضی صاحب موجود ہے۔ اذان عصر براہ راست ہوگی، اسی دوران ہم نماز عصر باجماعت ادا کر لیں گے، اور اس وقفے کے بعد انشاءاللہ یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے مفتی حسن نوید نیازی صاحب کے جواب سے، ایک وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ بزم علماء سجی ہوئی ہے، مفتی حسن نوید نیازی صاحب ہم ایمان اور رمضان کا موضوع آج ہم نے پیش نظر رکھا، اور علماء اکرام سے اصلاح لے رہے ہیں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت سی باتیں ہم نے کرنی ہیں، اور بہت سی ظاہر آغاز ہوا ہے، بنیادی جو اس موضوع پر نگاہ ڈالی، زاویہ نگاہ ڈالا، گفتگو سے اپنی اس کو پرویا مفتی محمد سہیل رضا مدنی صاحب نے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے میں نے پوچھا تھا کہ کچھ لوگ گناہوں کو بالکل ہی موقوف اس رمضان المبارک کے احترام میں کلیتاً چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے احترام میں چھوڑ نہیں بھی پاتے، جیسے آپ نے فرمایا نفس امارہ، لیکن
کم کر دیتے ہیں کم از کم اس کے احترام میں، اور ایسے لوگوں سے متعلق اور اس رویے کو ایمان کی کس کیفیت اور کس درجے پر آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے تھے، وقفہ ہو گیا جی۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک جو ہے وہ انسان کا قالب ہے اور ایک انسان کا قلب ہے۔ قالب معنی بدن اور ایک انسان کا قلب۔ تو کچھ احکام وہ ہیں جو قالب سے متعلق ہیں اور کچھ احکام وہ ہیں جو قلب سے متعلق ہیں۔ تو یعنی کلاسیفیکیشن آپ یوں کر لیں کہ کچھ گناہ وہ ہیں جو ظاہری ہیں اور کچھ گناہ وہ ہیں جو باطنی ہیں۔ تو جس طرح ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے جن گناہوں کا تعلق قالب سے ہے، بدن سے ہے، اسی طرح ان گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے جن گناہوں کا تعلق بندے کے قلب سے ہے، یعنی باطنی گناہوں سے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ کے ظاہر و باطن کو چھوڑ دو۔ اب یہاں مفسرین اس کے دو معنی کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، یعنی نہ جو ہے خلوت میں گناہ کرنا ہے نہ جلوت میں کرنا ہے۔ اور دوسرا معنی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو ظاہری اور باطنی۔ جن گناہوں کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے یعنی بدن انسانی کے ساتھ ہے وہ گناہ بھی چھوڑنے ہیں، اور جن گناہوں کا تعلق قلب انسان کے ساتھ ہے جو باطنی گناہ کہلاتے ہیں ان گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے، گناہ ہے تو گناہ ظاہری ہو یا باطنی ہو وہ سارے گناہ چھوڑنے ہیں۔ لوگوں کا فوکس ظاہری گناہ ترک کرنے پر ہوتا ہے، باطنی گناہوں کی طرف لوگوں کا رجحان کم ہوتا ہے چھوڑنے کے حوالے سے۔ تو اس کا علم اور حضرت معذرت کے ساتھ ہر طبقے میں جلوتیں پاک نظر آتی ہیں۔ جی اللہ کرے خلوتیں بھی پاک ہو جائیں، خلوتیں پاک ہو جائیں، جلوت و خلوت دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو باطنی گناہ بھی ترک کرنا ضروری ہے، اور باطنی گناہ ترک تبھی کر پائیں گے جب ان کی معرفت ہوگی۔ تو پہلے تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، پھر علم حاصل کرنے کے بعد یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس باطنی گناہ سے بچنا کس طرح ہے، اس کی ٹیکنیکس کیا ہیں، یہ بھی ضروری ہے۔ تو علم بھی حاصل کریں اور پھر اس کے بعد ان سے بچنا بھی ہے کہ علم حاصل کیا جاتا ہے عمل کرنے کے لیے۔ صرف جو ہے وہ علم ایک ذہنی عیاشی نہیں ہے، ایک ذہنی تسکین نہیں ہے، یہ ہے کہ آپ صرف ذہن کو وہ فریش کرنے کے لیے یا ذہنی مشق کے لیے یا یہ کوئی مینٹل ایکسرسائز ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، بلکہ اس پہ عمل کرنا ہے کہ بغیر عمل کے جو علم ہے وہ جسد بلا روح ہے، ایسا جسم ہے جس میں روح نہ ہو۔ تو گناہ کا علم بھی حاصل کرنا ہے، باطنی گناہوں کا ظاہری کے ساتھ اور پھر ان سے بچنا بھی ہے۔ اچھا ایک اور بڑی غلط فہمی لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نیکی کا ارادہ کر لینے سے تو نیکی ملتی ہے، لیکن گناہ جب تک کیا نہ جائے تو اس وقت تک گناہ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں گناہ کا جو خیال ہے، گناہ کے خیال پہ تو پکڑ نہیں ہے، لیکن جو گناہ کا عزم ہے، ایسا پختہ ارادہ کر لینا کہ بس گناہ کر کے ہی چھوڑوں گا، تو اب اگرچہ گناہ نہ کیا ہو، گناہ کا جو پختہ ارادہ ہے، عزم جسے کہا جاتا ہے، وہ بھی گناہ ہے، اس پہ بھی گرفت ہے، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی گناہ سے بھی بچنا ہے اور عزم گناہ سے ہی بچنا ہے کہ عزم گناہ خود گناہ ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک تو یعنی ظاہری اور باطنی جو میں نے کلاسیفیکیشن بیان کی کہ یہ دونوں سے بچنا ہے۔ ماہ رمضان کا تقاضا یہ ہے، روزے کا تقاضا یہ ہے لعلکم تتقون، اور تقویٰ تبھی ہوگا کہ ہم ظاہری گناہوں سے بھی بچیں اور باطنی گناہوں سے بھی بچیں۔ جب تک گناہ میں مبتلا ہیں تقوی پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح ظاہری کے اندر بھی میں نے بتایا کہ عموم ہے، ظاہری کے اندر بھی ہر شعبہ حیات کے ساتھ تعلق ہے۔ کسی بھی شعبہ حیات کے اندر اگر ہم شرعی احکام پر عمل نہیں کریں گے تو اس کے اندر وہ گناہ ہے، تو ان سے بھی ہم نے بچنا ہے، بچنا ضروری ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ سیر حاصل جواب رہا، اور ہر زاویے سے آپ نے جو ہے اصلاح فرما دی، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، بعض لوگ اپنے بری عادتوں کو اور برے کاموں کو جو ظاہر ہے کہتے ہیں نا صلاحیت کر جاتے ہیں انسان کے وجود میں، کچھ بری عادتیں یا بری باتیں یا برے کام یا بری چیزوں کا کھانا، اور انسان ان کے بغیر نہیں رہ پاتا۔ اب رمضان میں ایک ایسا طبقہ بھی دیکھنے میں آیا جو ان چیزوں کو ترک تو نہیں کر پاتا لیکن کم از کم لوگوں سے چھپاتا ہے رمضان مبارک کے احترام۔ اس جذبہ ایمانی کو میں کہاں دیکھوں، اس کس درجے پر دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ رمضان شریف جیسا کہ مفتیان کرام نے گفتگو فرمائی ہے، ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ شب و روز تو عام مہینوں جیسی نظر آتے ہیں، وہی سورج کا طلوع ہونا، وہی سورج کا غروب ہونا، لیکن اس میں جو ایک روحانیت ہے ایک الگ اسپیکٹ کے اندر نظر آتی ہے۔ اس کے آغاز سے ہی جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یعنی اس کے اندر خاص ایک روحانی اسپیکٹ تو موجود ہے۔
عبادتوں کی زیادتی بھی ہے، عبادتوں کی کثرت بھی ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات بھی انسانی طبیعتوں پہ نظر آتے ہیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کام کے اندر اتنا زیادہ انڈلج ہو جاتے ہیں، اتنے ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ ہماری طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے، تو پھر طبیعت کا حصہ اگر کوئی چیز بن جائے تو اس سے خلاصی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ لیکن نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ روزے جیسی جو عبادت عطا فرمائی، جس کا اصل مقصود ہی تقوی و پرہیزگاری ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف بندے کے دل میں آ جانا، اور اس خوف کی بنا پر بندہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور ہم بستری اس نے نہیں کر، حلال چیزوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ جب حلال چیزوں کو اللہ کے حکم پر چھوڑا تو پھر حرام تو اولا ہیں، ان کو تو اور لازمی چھوڑنا چاہیے۔ یہ کیسی محبت ہے، مطلب یہ کیسی محبت ہے اللہ کی، اور یہ کیسی فرما برداری ہے کہ حلال تو چھوڑ دیا مگر حرام نہیں چھوڑ لے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو عبادت کا ثمرہ تھا وہ حاصل نہیں ہوا۔ دیکھیں ہمارے وہاں افسوس کے ساتھ ہم نے چند ارکان کی ادائیگی کو ہی عبادت سمجھا، اور ہم نے صرف اس کی ظاہری ادائیگی کو ہی عبادت کا اصل مقصود سمجھ لیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے جب عبادات فرض کی ہیں تو ساتھ ساتھ اس کی حکمتیں بھی بیان فرمائی، اس کا ثمرہ بھی بیان فرمایا۔ نماز کے لیے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فرض تو ہے لیکن نماز کی برکت کیا ظاہر ہوگی، نماز کا ثمرہ کیا حاصل ہوگا، نمازی کی طبیعت، کردار، اخلاق پہ کیا اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ کہا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، یعنی جو پابندی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اس کی طبیعت پہ اس کے یہ اثر ظاہر ہونا چاہیے کہ برے کاموں سے رک جائے، فحاشی سے رک جائے۔ اسی طریقے سے روزے کا ثمرہ اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تمہارا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو پسند نہیں ہے، تمہیں بھوکا پیاسا رکھ کے اللہ کیا کرے گا، اللہ نے اتنی نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ لیکن یہ جو بھوکا پیاسا رکھوایا گیا ہے دراصل اس کا ایک مقصد ہے، اور مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے جہاں زکوٰۃ کی فرضیت کی بات ہے اللہ نے بے انتہا مال عطا فرمایا، لیکن کیا فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ جو زکوٰۃ فرض کی گئی اس لیے کہ مال کی محبت نکل جائے، تزکیہ نفس ہو جائے۔ تو یہ ساری کی ساری جو عبادات اللہ نے عطا فرمائی، اللہ کے رسول سے ہم کو ملی، ان کی کچھ نہ کچھ ثمرات ہیں، کچھ برکات ہیں۔ اگر ہم عبادات تو کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو ثمرات اللہ نے بیان فرمائے اگر وہ حاصل نہیں ہو رہے تو یہ الارمنگ کیفیت ہے، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ ہمیں وہ کیفیات حاصل نہیں ہو رہی۔ تو اس سوال کا تعلق بھی اسی کیفیت سے ہے کہ کم سے کم احترام رمضان کے اندر بندہ گناہ کو چھوڑ نہیں رہا تو گناہوں کو پوشیدہ کر لو، اور صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ حضور نے فرمایا گناہ پر گواہ نہ بناؤ، فاسق نہ بناؤ، چونکہ بندہ جب اس دنیا سے جائے گا اپنے گناہوں کے انبار کے ساتھ جائے گا، لیکن جب روز حشر اٹھے گا تو اس کے گناہ اسے نظر نہیں آ رہے ہوں گے، وہ حیران و پریشان ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری اللہ کہ میرے گناہ کہاں گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تیرے پیچھے تیرے ایمان والے بھائی دعائیں مغفرت کرتے رہے، ان کی دعائیں مغفرت کی برکت سے میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن حضور نے فرمایا جس نے گناہ پر گواہ بنا لیا پھر اس کی بخشش نہیں ہوگی، چونکہ گواہ بنا لیے جرم پر تو پھر اس کو سزا تو ملنی ہی ملنی ہے۔ مفتی صاحب کیا صورتحال ہے معاشرے میں کہ مطلب راتوں کو بیٹھ کر ہنس کر ہم کھلا کر اپنے گناہوں کا اعلان کرتے ہیں اور فخریہ طور پہ اعلان کرتے ہیں۔ آخری بات اس میں عرض کروں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی دیکھے، دین کے خلاف کوئی کام ہوتا دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بزور طاقت اگر اللہ نے اختیار دیا تو اس کو روکے، نہیں تو کم سے کم زبان سے تو کہے کہ بھائی یہ برا کام ہے، حرام کام ہے، یہ کام نہ کرو، اور یہ بھی نہیں تو کم سے کم دل میں اس برائی کو برا جانے کہ یہ حرام ہے، یہ برا کام ہے، دین کے خلاف کام ہے، یہ کام نہیں کرنا۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی گناہ کو گناہ سمجھنا، برائی کو برا سمجھنا دل کے اندر کم سے کم یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اب اگر کوئی گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اندازہ لگائیے وہ ایمان کے کس مقام پر کھڑا ہوگا۔ تو یہ ایک خطرناک سچویشن ہے۔ بالکل احترام رمضان میں گناہوں کو چھوڑنا بھی چاہیے، گناہوں کو چھپانا بھی چاہیے، بلکہ جب آپ گناہ سمجھتے ہی ہیں تو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اس کو ترک کر دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اور جس طرح مفتی صاحب آپ نے ارشاد فرمایا، مفتی حسن صاحب کہہ رہے تھے کہ خلوت کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے اس وقت۔ یہ تو نہیں کہ ظاہر میں بندہ جو ہے وہ پاک ہے، پاک باز نظر آ رہا ہے اور خلوتیں اس کی پاک نہیں ہیں۔ چلے جائے کہ ایک آدمی جو ہے وہ خلوت میں پاک نہیں ہو پا رہا، گناہ کرتا ہے،
لیکن کم از کم اس سے بہتر ہے کہ وہ جو گناہ کو اعلانیہ طور پہ اور فخریہ طور پہ دنیا کے سامنے کر بھی رہا ہے اور گواہ بھی بنا رہا ہے. دیکھیں خلوت کو پاک کرنے کے لیے ہی اللہ نے روزہ فرض کیا. اللہ اکبر. یعنی لوگوں کے سامنے تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں, کوئی دیکھ نہیں لیکن جب خلوت میں ہوں اس وقت بھی ہم نہیں کھاتے کہ ہم روزے سے ہیں, کیونکہ ہمارا یہ مراقبہ بالکل پختہ یقین کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ خلوتوں کو پاک کرنے کے لیے ہی روزے جیسی عبادت اور رمضان کا مہینہ. بہت خوب مفتی صاحب, ماشاءاللہ. مفتی صاحب قبلہ, رمضان سے قبل ایک طبقہ میں آپ کو اس طرف دھیان دلاتا ہوں جو ہمارے آپ کی گرد و نواح میں بہت بستہ ہے وہ طبقہ, اور ہمارا ان لوگوں سے واسطہ اور رابطہ بھی رہتا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگ جو عام دنوں میں تو نیکیاں کرتے ہی ہیں, عبادت کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں, لیکن رمضان المبارک جب آتا ہے تو اس طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں. یعنی نہ تراویح کا ترک کرنا, نہ وہ جناب فرائض کا ترک کرنا, نہ روزے کا, نہ اس کے تمام تر لوازمات کو بھی ملحوظ رکھنا. اس طبقے کے جذبہ ایمانی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا, یہ جو بس ڈرائیور ہوتے ہیں نا, یہ عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے, لیکن مسجد آ جائے, گانے بجائے ہوئے ہوں گے, میوزک بج رہا ہوگا, صحیح, مسجد آ جائے یا مزار آ جائے تو اس کو بند کر دیں گے, بند کر دیتے ہیں, اور جب وہ گزر جائے تو پھر لگا دیتے ہیں. تو سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ یار اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے, ہمیشہ سن رہا ہے, صحیح, اور یہ نماز نہیں پڑھتا, اسے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں, مسجد یا مزار دیکھا تو اس نے بند کر دیا. صحیح. تو میں کہتا ہوں کہ بری بات ہے کہ بعد میں بھی چلائے یا اس سے پہلے چلائے, لیکن اس نے کہیں نہ کہیں ایک جھری تو کھلی رکھی ہوئی ہے نا. صحیح بات ہے, اللہ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ مسجد میرا گھر آیا, ہاں میرا گھر آیا, احترام کیا, یا اللہ کے شاعر میں سے کوئی شاعر آئے تو اس نے کم از کم خیال کرتے ہوئے ادباً اس میوزک کو بند کر دیا. صحیح بات. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ادب کے صدقے میں اسے آگے جا کر توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو لہٰذا اسے کنڈیم نہیں کرنا چاہیے, اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہمارے یہاں عام طور پر مذاق اڑایا جاتا ہے. اچھا دوسری بات ہے کہ عام دنوں میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا, لیکن ماہ رمضان میں آ کر وہ نماز پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھے گا, رات کو نوافل بھی پڑھے گا, کہے گا سلمان بھائی آؤ ذرا تلاوت بھی کر لیں, ہزار چیزیں ہیں, یعنی ایک سے بڑھ کر ایک نیکی اسے یاد آئے گی. اور تعجب ہوتا ہے. اچھا جہاں بھی ہم کہتے ہیں کہ ایمان کا بڑھنا, تو یاد رکھیں کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بڑھ گیا, ایمان کم ہو گیا, اس سے مراد جذبہ ایمانی ہوتا ہے. صحیح. اور پہلے ہم نے آغاز میں ہم سب اس پر بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان بڑھ گیا, ایمان کم ہو گیا, اس سے مراد جذبہ ایمانی بڑھ گیا یا جذبہ ایمانی کم ہو گیا. اب میں نے پہلے بھی کہا کہ جب قدرت کا کوئی شاہکار سامنے آتا ہے, کوئی منظر ایسا آ جائے, مثال کے طور پر آپ اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک کوئی ایسا منظر آپ کے سامنے آتا ہے کہ جس میں ایسی نیوز ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اموات واقع ہوتی ہیں, مجھے آپ پتائیں کیا ہوتا ہے؟ صحیح بات. اب فوراً ایک دم دل میں خوف آ جائے گا, ایک دم گھبرایا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس سے پہلے اگر ہمارے ذہن میں کوئی چیز آ بھی رہی ہوگی نا, نہیں آئے گی, صحیح بات, فوراً ہم جائیں گے, وضو کریں گے, سچویشن, ہاں وضو کریں گے, 2 رکعت نوافل پڑھیں گے, 7 توبہ پڑھیں گے, اور دعا کریں گے مولا میری مغفرت فرما, میری آخرت اچھی فرما. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ فطرت ہے. اسی طریقے سے کوئی ایسی ہم حدیث سنتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے جنت کا ذکر فرمایا ہے, جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے, تو دل اش کر اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر, اور ایک دم دل چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اس نے مجھے مسلمان پیدا کیا, میں اس کا شکر ادا کروں کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. تو یاد رکھیں کہ کوئی اچھا منظر یا قدرت کا شاہکار دیکھ کر ایمان بڑھتا ہے, جذبہ ایمانی بڑھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا خوف بھی پیدا ہوتا ہے, اس کی بارگاہ میں جھکنا بھی زیادہ ہوتا ہے, اور کوئی خدا نہ خواستہ ایسا انوائرمنٹ مل جائے کہ جس میں کوئی اسلام کی بات نہ ہو تو وہ جذبہ ایمانی کم بھی ہو جاتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ماہ رمضان سے بڑھ کر کون سا ایونٹ ہوگا, بتائیے, کہ جس میں آپ کا جذبہ ایمانی, اگر اس میں جذبہ ایمانی نہ بڑھا تو کب بڑھا, پھر کب بڑھے گا؟ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس میں آپ نے نماز شروع کی ہے, آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ جائز کاموں کو چھوڑ رہے ہیں, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, تو کم از کم رمضان کے بعد اتنا تو کر لیجئے کہ فرائض پنجگانہ آپ باجماعت پڑھنے کی کوشش کیجئے, خواتین 5 وقت نماز جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کریں, کم از کم اتنا کر لیں رمضان کے بعد کہ جذبہ ایمانی وہ نہیں رہتا. جیسے ایک صحابی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم منافق ہو گئے,
کہا کیسے منافق ہو گئے؟ کہا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو نہ دل کاروبار کرنے کو کہتا ہے، نہ گھر جانے کو کرتا ہے، بس ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف، جنت اور دوزخ کا خیال رہتا ہے، لیکن جب ہم ان کی بارگاہ سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، آؤ سرکار سے پوچھتے ہیں۔ جب پوچھا تو آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ جس کیفیت کا تم ذکر کر رہے ہو، اگر یہ کیفیت تمہاری میرے پاس سے جانے کے بعد ہو تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسافہ کرنے کے لیے تمہارے پاس آ جائیں، پھر تو یہ ہو جائے۔ ہم تو انسان ہے نا، فطرت ہے، کبھی جذبہ ایمانی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، لیکن اتنا ضرور کر لیں کہ ماہ رمضان کی جو روحانی جو ہے اسپرٹ ہے، اس سے اتنا تو قائم رکھیں کہ کم از کم حرام کاموں سے دور ہوں اور کم از کم فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہو جائیں۔ بہت خوب مفتی صاحب۔ مفتی صاحب قبلہ، ہم اس جو ہے نا مختصر سے دورانیے میں کتنا علم حاصل کریں گے؟ بس ظاہر ہے کچھ سوالات بنیادی طور پہ اس موضوع سے متعلق ہیں، اور میرے ذہن میں ایک بات یہ آ رہی ہے، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو عام طور سے تو فرائض و واجبات سے بھی دور ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی عبادت کرتا، لیکن رمضان المبارک کی روحانیت انہیں اللہ کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ مطلب مسجد بھی آئے گا، نماز بھی پڑھے گا، رمضان گیا نماز گئی، رمضان سے پہلے بھی نماز نہیں تھی، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن رمضان المبارک میں پابند نماز، پابند روزہ۔ اس طبقے کے ایمان کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس طبقے کے بارے میں ہمیں کیا کوئی تاریخ ملتی ہے؟ کوئی دیکھیں ماہ رمضان جو ہے اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ دیکھیں رمضان شریف آتا ہے، بندے کا دل خود بخود کھنچتا ہے مسجد کی طرف، بندے کا دل کھنچتا ہے صلاۃ کی طرف، نماز کی طرف، بندے کا دل کھنچتا ہے قرآن کی طرف۔ تو ماہ رمضان کی اپنی ایک برکات تو ہیں، یہ اللہ کی طرف سے اپنی برکتیں رحمتیں لے کر آتا ہے، اور اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس طبقے پہ بھی پڑتا ہے کہ جو طبقہ رمضان سے پہلے عبادت گزار نہیں تھا، وہ طبقہ بھی اس کے اندر عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تراویح پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد میں آنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، افطار کراتے ہیں لوگوں کو، جا کے باہر کسی کو راشن دیتے ہیں۔ اٹسمینا میں یہ جھلک نظر آتی ہے کہ رمضان چونکہ ہمارے گناہ بخشوانے آیا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں مسجد اپنے اپنے گناہ بخشوانے۔ بالکل، لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید رمضان آیا ہے اس لیے کہ ہم اپنے سابقہ گناہ بخشوا لیں بس، تو یہ تصور تھوڑا اصلاح طلب ہے کہ ماہ رمضان ہمارے سابقہ گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے تو آیا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ریفریشر کورس ہے، لعلکم تتقون، بار بار آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا، تو اصل یہ تقوی کی طرف لانے کے لیے آیا ہے۔ اور تقوی جو ہے، دیکھیں تقوی، اصل تقوی کیا ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا تھا نا، قلب اقدس کی طرف فرمایا تھا، تقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی دل میں ہوتا ہے، یعنی جب بندے کے دل میں یہ خیال راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کے بعد آدمی اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنا یہ خیال مضبوط کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ خیال انسان میں مضبوط ہو جائے گا، انسان کے ذہن پہ پوری طرح طاری ہو جائے گا، چھا جائے گا، تو بندہ خود بخود گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا۔ پھر ایسا نہیں ہوگا کہ ماہ رمضان چلا گیا تو اس کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ اس کا وہ خیال، وہ اس کی مشق وہ مضبوط ہو گئی۔ حقیقت تو یہ اللہ دیکھ ہی رہا ہے، لیکن اپنے اندر بھی یہ جو مشق کرنی ہے کہ میں نے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ جو مشق ہے، یہ جو مراقبہ ہے، جب یہ مضبوط ہو جاتا ہے تو انسان پھر رمضان کے بعد بھی گناہ سے بچتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو لوگ رمضان المبارک میں بھی اللہ کی طرف نہیں آ پاتے، نہ جانے کس کیف و مستی میں جی رہے ہیں اور اللہ سے دور ہیں، اور شاید قبر کو فراموش کر بیٹھے ہے انسان کی فطرت میں، مانتا ہوں، کہا تھا غالب نے، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، لیکن خدا کی قسم طبیعت کا ادھر نہ آنا یہ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک، وہ حضرت نے کہا الارمنگ سچویشن ہے یہ بدبخت رمضان کا مہینہ پایا اور بخشش نہ کرا پایا، بتائیے، بدبخت قرار دیا گیا اس کو جو رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کرا پائے۔ ایک وقفہ ہے ناظرین اکرام، وقفے کے بعد انشاءاللہ مفتی صاحب سے ایک سوال کریں گے، اور پھر آپ کے سوالات، لائیو ٹیلی فون کالز، آپ کے سوالات اور ان کے جوابات۔ ہے سارے مہینوں سے